اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور دوسرے نمبر پر جس کی تعریف فرمائی متفقہ فیصلہ، اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہے۔ جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لیے ہیں۔ آج میں آپ کو ایسی خصوصیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں کہ شاید آپ نے پہلے سنی نہ ہو، اور اگر سنی ہے تو اچھی بات ہے، دوسروں تک بھی پہنچا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے کر آئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے ہیں تو آپ نے آ کر بیان فرمایا کہ میں معراج پر گیا ہوں، اتنے سالوں کا سفر تھا، رات کے کچھ حصے میں اللہ رب العزت نے مجھے سیر کروائی۔ تو ابو جہل نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح ابو جہل چلا گیا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اور جا کر کہا کہ مکہ میں ایک آدمی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں کئی سو سالوں کا سفر اسرا بعبدہ، کچھ راتوں رات کچھ حصے میں، لیلن کچھ حصے میں سفر کر کے آئے، تو کیا آپ اس کو سچا کہیں گے یا جھوٹا کہیں گے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات میرے پاک پیغمبر کہے تو سچ ہے، اور اگر کوئی اور کہے تو جھوٹ ہے۔ بات ہی وہیں پہ ختم کر دی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر سفر و حضر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے۔ معراج کی رات بلکہ ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں تشریف فرماتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر گئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، ان کو باہر بلایا۔ اسی وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا وہیں سے لوٹ کر چلے گئے، یعنی کہ اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا سارا مال و متاع وہیں پر چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اس وقت میری بیٹیاں چھوٹی ہے، ایک جوان ہے، میری بیوی ہے اور میرا گھر ہے، یا رسول اللہ ان کا کیا بنے گا؟ بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہی چل پڑے۔ چلتے چلتے دشوار راستے آئے ہیں تو اللہ کے نبی کو کندھوں پر بٹھا لیا۔ پوری صحابیت میں 1,24,000 ان کی تعداد بھی آتی ہے کہ صحابہ کی تعداد اتنی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ 1,44,000 اتنی تعداد بھی آتی ہے۔ ابو بکر صدیق کو نکال کر باقی کسی صحابی نے اللہ کے نبی کو کندھوں پر نہیں بٹھایا، کسی صحابی نے۔ صرف یہ صفت اور یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپس میں ملتی جلتی ہے، جو کسی اور صحابی کی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی 63 سال کی عمر میں دنیا پانی سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر بھی جب 63 سال ہوئی تو آپ بھی دنیا سے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے مقام پر ایک یہودی عورت نے اللہ کے نبی کو گوشت بنا کر دیا اور اس میں زہر ڈال کر دیا۔ جب زہر ڈال کر دیا اللہ کے نبی کو پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی نے کھا لیا، اللہ کے نبی بچ گئے، آپ کے ساتھ جو صحابی تھا وہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح ایک مقام آیا کہ حضرت صدیق اکبر کے سامنے گوشت پیش کیا گیا بکری کا، اس میں بھی زہر ملایا ہوا تھا، تو زہر جب ملا ہوا تھا وہ حضرت صدیق اکبر نے بھی کھا لیا، اور آپ کے ساتھ ایک صحابی تھا اس نے بھی کھا لیا۔ وہ صحابی شہید ہو گئے اور صدیق اکبر بچ گئے تھے۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، جس وقت وہ زہر مجھے وہاں پہ خیبر کے مقام پر کھلایا گیا تھا وہ آج میں اپنے جسم میں اور اپنے ذائقے میں محسوس کر رہا ہوں۔
یہی الفاظ ہو بہو صدیق اکبر کے تھے، اور جس کو سنا رہے تھے تب بھی عائشہ تھی کہ اے عائشہ، وہ ذائقہ جو زہر کا ہے وہ اپنے جسم میں اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی، اور آپ نے مسواک حضرت عائشہ سے چبا کر اللہ کے نبی نے اپنے منہ مبارک میں لی۔ اور اسی طرح جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے سامنے عائشہ تھی، اور آپ عائشہ سے باتیں کر رہے تھے۔ اور بھی بڑی خصوصیات حضرت صدیق اکبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کام کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ کام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کی اتنی محبت تھی جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے چلے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک دن عمر فاروق چلے گئے، تو عمر فاروق نے جب دیکھا کہ صدیق اکبر جس مقام پر بیٹھتے تھے اس مقام کو دیکھا کہ دیوار نیچے سے لے کر اوپر تک وہ ساری کالی تھی، تو پوچھا گیا کہ یہاں پر کیا آگ جلاتے ہو، یہاں پر کوئلے جلاتے ہو، یہاں پر لکڑیاں جلاتے ہو جس کی وجہ سے یہ دیوار ساری کالی ہے؟ تو کہا گیا کہ نہیں، یہاں پر نہ کوئلے جلتے ہیں، نہ لکڑیاں جلتی ہیں، نہ آگ جلتی ہے، بلکہ یہاں پر روزانہ صدیق اکبر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر کر کے رویا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی دل کی جو آہٹ اور آواز نکلتی ہے نا وہ اس دیوار کو کالا کر دی اس نے۔ یعنی کہ اتنے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں غمگین کہ اتنا روتے تھے، اتنا جیسے بندہ روتا ہے نا یا کوئی بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے کچھ ہوا وغیرہ نکلتی ہے جس کو ہم سانس کہتے ہیں، یا کچھ پانی وغیرہ جسم سے نکلتا ہے، تو اس نے وہ دیوار پر نشانات ڈال دیے تھے، نشانات اوپر تک ڈال دیے تھے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر وقت ایک پتھر منہ میں لے کر رکھا کرتے تھے، پتھر۔ ہم تو ٹافیاں، ببل، سگریٹ، پان، نسوار یہ منہ میں رکھتے ہیں نا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پتھر منہ میں لے کر ہر وقت رکھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے صدیق، آپ یہ منہ میں پتھر لے کر کیوں پھرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی حق کی بات ہو وہ کر لیتا ہوں، فضول بات میں نہیں کرتا۔ یہ پتھر اس لیے رکھا ہوا ہے، اب دیکھیں آپ کے منہ میں کوئی بڑی چیز ہو آپ بات کر سکتے ہیں؟ بات نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز پہلے اس کو، آپ کسی چیز کا ذائقہ محسوس کر رہے ہیں نا، کوئی چیز کھا رہے ہیں، وہ گڑ منہ میں ہو، کوئی اور ایسی چیز ہو جس کو آپ چوس رہے ہو، تو آپ اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو آپ اشارے سے کہہ دیں گے یا منہ ایسا اوپر کر کے پھر بات کریں گے، ایسے آپ بات نہیں کر سکتے ورنہ منہ سے گر جائے گی۔ صدیق اکبر نے فرمایا یہ منہ میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میں کوئی فضول بات نہ کروں اور نہ ہی مجھ سے کوئی کرے، صرف کیا دنیا کی بات دنیا میں رہنے دے، دین کی بات آپ کرتے تھے، اکثر و بیشتر آپ دین کی بات۔ اور دوسری بات، آپ جب آپ رات کو سوتے تھے نا تو آپ کے سینے سے اس طرح آواز آتی تھی جس طرح ہنڈیاں ابل رہی ہوتی نا، آپ پانی یا کوئی اور چیز آپ گیس پر رکھ دیں تو وہ ابلتی ہے اور کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے، اسی طرح صدیق اکبر کی سینے سے یہ ہانڈیا کی ابلنے کی آواز آتی تھی۔ وہ کیوں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ اکثر آپ کہا کرتے تھے کاش میں پیدا نہ کیا ہوتا، کاش میں مسلمان کی سینے کا بال ہوتا، کاش کو میں بکری کو چڑیا ہوتا تاکہ مجھ سے حساب ہی نہ لیا جاتا۔ اور سب سے بڑی خصوصیت آپ کو یہ حاصل ہے کہ جیسے ہی اللہ کے نبی دنیا سے گئے ہیں، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلے گئے اور آپ کو اللہ کے نبی کے دائیں طرف دفنایا گیا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے آمین۔ تو دائیں طرف جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر ہے اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق کی قبر ہے۔ یہاں تک کہ کتاب میں نے لکھا کہ جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دفنانے لگے تو ان کا سر مبارک نیچے رکھنے لگے، سر مبارک، تو یہاں تک ایک اللہ کے ولی نے لکھا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنا بازو نکالا اور کہا کہ صدیق کو یہاں پر لٹاؤ، زمین پر نہیں لیتا، یہاں تک۔ اور دوسرا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ فضیلت اور شان ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب جلال اور عروج پر ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر آدمی اپنے گناہ کے بسبب اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہاں پر اللہ غصے کی وجہ سے، تاب اور جلال کی وجہ سے حساب لینے نہیں آئیں گے۔ تو جب حساب کے لیے آئیں گے تو اللہ کے نبی کو کہیں گے کہ اپنی امت میں سے مجھے بندہ پیش کرو حساب کے لیے، سب سے پہلے میں کس کا حساب لوں؟
تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بازو پکڑ کر آگے کر دیں گے، اور جب آگے کر کے اللہ کو دکھائیں گے تو اللہ کہیں گے میں اس بندے کا کیا حساب لوں کہ جس نے دنیا میں آپ کو اور مجھے خوش کر دیا، اس کا میں کیا حساب لوں۔ حضرت صدیق اکبر کو دیکھ کر اللہ کا جو غصہ اور جلال ہے نا وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اور نرمی آ جائے گی۔ یہ شان۔ دوسری شان اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں میں نے سب کا حق ادا کر دیا۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے دین مکمل نہیں کر دیا بلکہ دین کو ہمیں سمجھانے میں سکھانے میں مکمل آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا دنیا میں میں نے سب کے حقوق ادا کر دیے، چاہے وہ فاروق اعظم کی ذات ہو، چاہے عثمان غنی کی ذات ہو، چاہے وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہو، چاہے وہ حسنین کریمین کی ذات ہو، سب کے حق ادا کر دیے۔ اگر مجھ پر کسی کا قرض ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قرض ہے کہ جو مجھ پر رہ گیا، اور قیامت کے دن یہ قرض میری طرف سے اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو عطا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ آدمی، مومن ہے وہ آدمی کہ جس میں 360 یا 380 یا 86 خصلتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 360 یا 386 خصلتیں پیدا کی ہیں۔ کسی میں یہ خصلت ہوتی، آپ نے دیکھا ہوگا یہ آدمی نیک بڑا ہے، یہ ایک خصلت اور صفت ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ آدمی بڑا نیک ہے مگر یہ غصے والا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ آدمی بڑا نیک ہے مگر غصہ اس کو نہیں آتا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ آدمی بڑا کنجوس ہے مگر نمازیں پڑھتا ہے۔ یعنی کہ کوئی نہ کوئی صفت آپ دیکھیں گے، جتنا بھی ایک آدمی ہو اس میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوگی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ مومن میں ان صفات میں سے کچھ صفات ہوتی ہیں، میرے بارے میں کیا ہے؟ میرے بارے میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جتنی خصلتیں ہیں یہ ساری کی ساری آپ میں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ آپ میں کمی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی کسی چیز کی کمی نہیں، آپ میں خصلتیں ہی خصلتیں، خوبیاں ہی خوبیاں، آپ میں پیار ہی پیار ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا اور آپ جنت میں سیر کر رہے ہیں، جنت میں سیر کرتے جا رہے ہیں، بہت سیر کی۔ اللہ کے نبی کو جب اٹھ کر صبح خواب سنایا اور کہا یا رسول اللہ اس طرح میں نے رات کو ایک خواب دیکھا اور میں جنت کی سیر کرتا جا رہا ہوں، کئی دن اور سال میں سیر کر رہا ہوں مگر جنت ختم ہی نہیں ہو رہی۔ آخر کار میں بیٹھ گیا۔ جب خواب سے آنکھ کھلی تو آپ نے اللہ کے نبی کے سامنے ماجرا پیش کیا۔ آپ نے فرمایا یہ جنت نہیں تھی، یہ جنت میں صدیق اکبر کا گھر تھا۔ یعنی کہ جنت نہیں تھی، جنت میں صدیق اکبر کا گھر تھا، جس میں آپ نے سیر کی نا، یہ تو صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، باقی جنت کتنی بڑی ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کتنا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اور فضائل آتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جس کو ہماری عقل یقین کرو بالا تر ہو کر ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ حضرت عائشہ کا کہا یا رسول اللہ آپ پریشان ہیں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دیتا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دیتا ہوں۔ اب بعض کم علم، کم عقل، ان پڑھ میں کہوں گا، بلکہ میں کہوں گا کہ ان لوگوں کو پتہ کسی چیز کا نہیں ہے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑھاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کو کم کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ایمان لانا بھی فرض ہے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ ان کا انکار بھی کفر ہے، ان کا انکار بھی کفر ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر نے اللہ کی نبی کو بیٹی دی ہے اور شیر خدا نے اللہ کی نبی سے بیٹی لی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ اب آپ دیکھ لیں جب اعلان کیا ہوا، اور اللہ کے نبی نے اپنا مال حضرت علی شیر خدا کو دیا۔ آپ کو پتا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو کس نے پالا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی کے گھر میں رہا کرتے تھے، آپ کی پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، علی المرتضیٰ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہمیں قرآن اور حدیث یہ درس اور یہ سبق دیتا ہے کہ کسی ایک صحابی کا انکار بھی کفر ہے، چاہے وہ بلال حبشی ہو،
چاہے وہ حضرت علی کی ذات ہو، چاہے وہ حسنین کی ذات ہو، چاہے وہ معاویہ کی ہو، چاہے عثمان، علی اور ابوبکر، عمر کی ذات ہو، کسی کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، اور ساروں کا ماننا ہی افضلیت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کہہ دیا اولئک هم الراشدون، یہ سارے کے سارے حق، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے مومن ہے اور حق ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی قرآن مجید میں نہیں آتا کہ یہ لوگ نہ حق پڑھتے، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی حقانیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یہ جو کورونا کی وبا ہے یا اللہ اس سے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، آمین۔